اپنے پاس سر یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا فیصل صاحب. لوگوں کو یہ کہنا کہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کی کوتاہی ہوگی کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی, ان کو رکنا چاہیے تھا پانی کا بہاؤ دیکھتے ہوئے, انہوں نے صحیح کیلکولیٹ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر اس بارش کی پہلے سے فورکاسٹ تھی, اس ریلے کے آنے کے پہلے سے اطلاعات ہوتی, صوبائی حکومت نے جگہ جگہ پہ بینرز لگائے ہوتے یا کچھ راستے میں انفارمیشن کا سسٹم کوئی رکھا ہوتا, تو شاید یہ قیمتی جانیں بچ سکتی تھی. فیصل صاحب دیکھیے, یہ کرن بہت افسوسناک حادثہ ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے, اور اس پہ جو آئرنی یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت پہ اور صوبائی حکومت وفاق کے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. کیا پی ڈی ایم میں جو ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے, کیا وہ ان کے انڈر نہیں آتی؟ پی ڈی ایم میں تو پروونشل اگر ہو گئی تو یہ تو وفاق کا محکمہ ہے. اب ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی بجائے جو اصل کام یہ ہے کہ یہ ہوش کے ناخن نے حکومتیں جو بھی ہیں, یہ کوئی ڈیفینڈیبل بات تو ہے نہیں کہ جس کو آپ لے کے فلاں کا وہ تھا جانے گئی ہیں. یہ بہت افسوسناک حادثہ ہے. وہاں پہ کسی قسم کے میئر جو ہیں وہ اگر نہیں تھے تو بھی مقامی حکومت اور حکومت جو ہے وہ مطلب اس میں ذمہ دار ہے. تو ان کو جو ہے جو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. جو لوگ ہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہوٹل والے ہیں وہ جن کا روز کا یہ کام ہے وہ بھی اس میں غلط ایڈوائس دینے میں شامل تھے. بہرحال جو بھی ہے جی, اب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں بابوزئی کے, خواجہ خیلا کے, جو اے ڈی سی ریلیف ہیں, اور جو 1122 کے ضلعی انچارج ہیں, ان کو تو معطل کرنے کے فیصلے ہو گئے. لیکن جو میں بات کر رہی ہوں طرز حکمرانی میں انسان کی جان کی قیمت اور اہمیت, ظاہر ہے وہ تو آپ کو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ میں کہیں ویژن میں نظر آنا چاہیے نا. فیصل صاحب اور اختیار صاحب, آپ دونوں اس پہ رسپونڈ کیجئے. فیصل صاحب پہلے آپ اس پہ بتائیے. میں انسانی جان میں تو ڈیفینیٹلی جی, کوئی بھی آدمی ہو, کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی قومیت, مذہب, رنگ و نسل سے وہ تعلق رکھتا ہو, تو انسانی جان سے قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جو گورننس انسان کے اوپر نہیں, اگر جانوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں بنیاد کرتی ہوگی تو وہ گورننس جو ہے وہ فلاڈ ہے. ابھی اسلام آباد میں جو جرائم کے حالات ہیں, جو لاہور میں ہیں, جو پنجاب میں ہیں, یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی E11 میں فلڈ آیا تھا, تب آپ کو پتا کتنے لوگ یہاں پہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں, جو اختیار والی صاحب کی بنائی ہوئی ساری سڑکیں جو ہیں بیٹھ گئی ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ فیصل صاحب, کیا استعفے دینے چاہیے خیبر پختونخوا کی کابینہ کے لوگوں کو؟ اگر استعفے دینے سے یہ معاملات درست ہوتے ہیں تو فوراً دے دیں. اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ فراڈ الیکشنز پہ آئی ہوئی ہے وہ استعفے دے دے, ملک سارا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تو ابھی میں نے تو چیف سیکرٹری کس کا نمائندہ ہوتا ہے, آئی جی کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ کہ وفاق نہیں اپوائنٹ کرتا تو آئی جی اور چیف سیکرٹری کو سیک کریں آپ. وفاقی حکومت کیوں چیف سیکرٹری کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ جس کے اندر یہ ساری نااہلی ہوئی ہے؟ یہ بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ وہاں پہ 1122 کے بیوروکریسی ہے, یہ پولیٹیشینز ہے. یہ جو پی ڈی ایم میں اور جو این ڈی ایم میں ہے, یہ بیوروکریسی ہے یا اپنا سیاستدان ہے؟ تو ان کے میں کوئی جہاں آپ نے چیزیں نہیں لگانی. سیاست پر ہے, سیاست تو نہیں ہونی چاہیے انسانی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سیاست پر ہے, سیاست کر رہا ہوں, جی جی میں اعتراض کر رہا ہوں کہ اس پہ سیاست نہ کی جائے. اب اختیار بھائی مؤثر ہے کہ اس پہ سیاست کرنی ہے, تو یہ پھر ان کا اپنا طرز عمل ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. جو ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے حکومت کو جو اتحاد ہے حکومتی, اس کو 2/3 اکثریت مل جائے گی نیشنل اسمبلی میں. باقی اسمبلیوں میں بھی جو نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی فے کے پاس آ رہی ہیں, وہاں پہ بھی جو نمبر ہے وہ نمبر گیم تقریباً ساری بدل جائے گی. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور انہوں نے جو تحریک چلانی تھی اس پہ کیا اثر ہوگا؟ اس پوری پروسیڈنگ کو آپ نے دیکھا اور جو فیصلہ آیا اس پہ. نہیں, اس فیصلے کا تحریک کے چلانے نہ چلانے پہ تو کوئی اثر نہیں ہونا. پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اسے تحریک چلنی بھی نہیں ہے. وہ تو میں نے تو بالکل, میں اپنی اوپینین میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود نہ آئے, لیڈ فرام دا فرنٹ نہ کریں تو تحریک تو نہیں چل سکتی. اور ویسے بھی تحریک کا ماحول بھی نہیں ہے, موسم بھی نہیں ہے, کوئی ایسا اس کا طریقہ کار بھی ابھی وضع نہیں ہے. تو اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے
اس میں وہ تڑ بھی نہیں ہے کہ وہ تحریک چلا سکے، اس کی وجہ کہ وہ خود بھاگ جاتے ہیں. اور ہمارے 26 نومبر کو 12 کارکنان شہید ہو چکے ہیں. اس سے بڑی تحریک کیا ہونی، اس پہ یہ بلڈ اپ نہیں کر سکے، کیپٹلائز نہیں کر سکے. اور وہ کل آپ یہ نے جو جنید فیصلہ اکبر ہے صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، وہ صوبائی صدر ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو قوت آتی ہے وہ خیبر پختونخوا سے آتی ہے. جنید اکبر کہتے ہیں ایک دفعہ، کیونکہ آپ جیل بہت زیادہ جاتے رہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی یہ جاتے ہیں لوگ ایک پیغام لے کے آتے ہیں، جب اگلی دفعہ آتے ہیں تو بالکل اس سے بالکل ایک مختلف اور کانٹرڈکٹنگ سم ٹائم جو ہے وہ ایک پیغام لے کے آ جاتے ہیں. پارٹی سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، احتجاجی تحریک کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں ہے. آپ اگری کرتے ہیں ان الزامات سے؟ نہیں، جنید آبویسلی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو جنید صدر ہیں، تو اس کے پاس کچھ ایسے معاملات ہوں گے جن سے وہ بات کر سکتے ہوں گے اور اپنی سبسٹینشیٹ بات یہ ہے جی کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر ہوگی آپ لوگوں کے لیے، سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ متوقع تھا. اور میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے کیسز کے اوپر جس طرح سے بینچ فارمیشن کی گئی، یہ بینچ پیکنگ کی گئی، جس طرح سے کورٹ پیکنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ سے تو کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے. جو مسئلہ اصل میں ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہونی تھی، ایسے ہی ہوں گی. اور توتا اکثریت سے اس حکومت نے کون سا تیر مار لینا ہے جو پہلے مار چکے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اسٹریٹجی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. جیل کے اندر بیٹھی ہوئی قیادت بھی کنفیوز کرتے ہیں یہ ان کو، باہر جو فیملی ہے وہ اپنا ایک معاملہ کر رہی ہے، پارٹی کے اپنے معاملات ہیں، اور وہ کوئی ایسا قابل اطمینان نہیں ہے. مجھے باتیں جو ہیں وہ لگی لپٹی رکھنے کی عادت نہیں ہے. میں بالکل اپنی اوپینین صاف الفاظ میں دینے کا عادی ہوں. جب آپ کے پاس سیاسی لائے عمل ہی نہیں ہوگا اور آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے صرف بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ذرا نظر ثانی کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو بھی بات چیت کے لیے سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطہ استوار کرنا پڑے گا، آج نہیں تو 6 مہینے بعد، نہیں تو سال بعد. تو اس کے علاوہ بات ہی بنے گی. صحیح. اور یہ بات جتنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کیونکہ بالکل ہی اپنے سیاسی ویژن سے وہ ان کا کوئی ویژن ہے نہیں. کارکنان جو ہے ہمارے جیسی پارٹی جو ہے تنزیلہ، اس جیسی تاریخی پارٹی تو ہے کوئی نہیں. مطلب ہمارا نشان چھین لیا، ہم نے پھر بھی الیکشن جیت لیا، کارکنان نے شہادتیں بھی دی، تو کارکنان آپ نے کو لگتا ہے ہمارے کہ بھی اسٹریٹجی نہ ہونے کی کیا. وجہ سے؟ اچھا، دوسری جانب جو اسٹریٹجی ہے ہی نہیں، آپ رڈر لیس ہے نا، کیا کریں؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو اگر کوئی اسٹریٹجی پتہ ہے پی ٹی آئی کی تو پلیز بتائیے. نہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک آبزرور کے طور پہ آپ کی رائے سے ایگری کرتی ہوں اس اسٹریٹجی کے پوائنٹ تک تو بالکل. لیکن اب یہ بتائیے کہ نیشنل اسمبلی سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مخصوص نشستوں کی وہ اس سے پی ٹی آئی محروم ہو گئی ہے. 26 ارکان جو ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ اسپیکر صاحب نے ان کا ریفرنس بھیجنے کا اعلان کیا اور ان کو معطل کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو وہ آج ہی ریفرنس بھیجیں گے. انہوں نے کہا جی کہ یہ احتجاج کے نام پہ اس ایوان کی حرمت کو جو ہے بالکل سبوتاج کرنے کی بار بار سازش ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ جو علیمہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی مائنس ہو گئے ہیں، یا ہونے کا جو عمل ہے وہ کم از کم کامیابی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے نمبرز، ان کی پوسچرنگ، ان کی باڈی لینگویج پوری پارٹی کی؟ سر ساری پارٹی فارغ ہو جائے، عمران خان کو کوئی فارغ نہیں کر سکتا، نہ مائنس کر سکتا ہے. علیمہ بی بی نے یہ بات بالکل خام خواہ میں جذبات میں کہہ دی ہے، نہ انہوں نے وہ سوچتی ہیں نہ سمجھتے ہیں. ان کو یہ بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. ہمارے دیکھیں عمران خان کو سیاست کوئی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا. اللہ نہ چاہے تو کون مائنس کر سکتا ہے. عمران خان آج بھی محور و مرکز ہے سیاست کا. آج بھی آپ اور ہم بیٹھے پی ٹی آئی جو جس پی ٹی آئی کی بات کریں وہ عمران خان کے دم خم پہ، اور وہ عمران خان پی ٹی آئی کے اگر اکیلے بھی رہ جائیں تو پھر وہ سب پہ بھاری ہیں، باقی تو کوئی میٹر نہیں کرتا نا. تو یہ بات کہنا میں تو بالکل نہیں سمجھتا. عمران خان کو کون مائنس کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مائنس نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ پارٹی چلانی کس نے. اگر فیملی نے چلانی ہے تو ان کو اتھارٹی دیں، وہ پر چلائیں. اگر وہ نہیں اگر خود چلانی ہے تو پھر اپنا جو ہے وہ سیٹ کریں. اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ ایک دن فیملی میں سے اٹھ کے کوئی بیان دے دے، اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. پارٹی کمزور ہونے کا براہ راست جو نقصان ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کو ہے. تو یہ پھر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ علیمہ بی بی آئیں سب کی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں اور خام خواہ اور نہ ان کے جو دل میں ہے وہ بات کر دیں، اور پھر اپنے لوگوں کو بالکل ڈسگرنٹل کر دیتے ہیں
لوگوں کا اگر آپ خود ہی کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز، بھائی کمپرومائز کون سی ٹرافی کون سا انعام مل گیا ہے؟ جو ملا انعام آپ لے کے چلے جائیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اور صحیح. غلط بات کو غلط بات کہنا چاہیے ریگارڈلیس کہ کون کون ہے. یہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، اور ہم تو ون مین جو ہے وہ جو صحیح سچی بات کرتا ہے اس کے قائل ہیں. تو یہ بات ان کی طرف سے غلط بات ہے، بار بار کہی جاتی ہے، جس سے پارٹی کمزور ہوئی ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے عمران خان کو اور آگے بھی ہوگا.